اسٹرابیری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ اسٹرابیری کھانا حرام ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹرابیری کے بارے میں فقہا کی آراء سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک اسٹرابیری کھانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زقوم کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے جبکہ ایک بار اسے شجرہ ممنوعہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیٹس کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور ناگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ ناظرین، ان روایات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے اسٹرابیری تو ایک میٹھا پھل ہے، لیکن ایک اور روایت جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی صورت ناگ کے پھن جیسی ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہا کی آراء سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند بھی ہے۔ یہ لذیذ اور عرق سے بھرپور پھل ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح سے سپر فوڈ سے کم نہیں ہے۔ وٹامن سی سے لے کر متعدد اینٹی آکسیڈنٹس تک اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹرابیری انسان کو متعدد طبی فوائد پہنچاتی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے کیونکہ یہ کچھ امراض کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اسٹرابیری وٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسانی جسم اس وٹامن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس لیے اسے غذائی شکل میں حاصل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر چند ہفتوں تک اسٹرابیری کو روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جھریوں سے تحفظ کے لیے بھی اسٹرابیری کا استعمال مفید ہے۔ اسٹرابیری میں موجود وٹامن سی کو جلد کی لچک اور نرمی کو بہترین بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ کولین کی سطح میں کمی آتی ہے، تاہم وٹامن سی سے بھرپور غذا کے استعمال سے جلد کو صحت مند اور جوان دکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اسٹرابیری خراب کولیسٹرول کے خلاف مزاحمت بھی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں امراض قلب اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اور اسٹرابیری میں دل کی صحت کو بہترین بنانے کی بھی خوبی ہے۔ یہ خون میں خراب کولیسٹرول کے ذرات کا مقابلہ کرتی ہے جو شریانوں میں خون گاڑھا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک کینیڈین تحقیق کے مطابق اسٹرابیری کا غذا میں امراض قلب اور ذیابیطس سے تحفظ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرابیری آنکھوں کی صحت کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے، اور انہی آکسیڈنٹس کی وجہ سے اسٹرابیری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کے الٹرا وائلٹ شعاعوں کی اثرات سے بچا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابیری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کے روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔
जिस्म के सेहतमंद दिफाई निज़ाम के बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। नाजरीन, ये थे चंद फ़वाइद स्ट्रॉबेरी के। चलिए अब आपको स्ट्रॉबेरी के हराम होने या हलाल होने के बारे में बताते हैं। अब ये सवाल बाकी रह जाता है कि स्ट्रॉबेरी को ज़क्कूम क्यों कहा गया है। तो याद रहे कि स्ट्रॉबेरी का नाम अगरचे ज़क्कूम होगा, लेकिन ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये उर्दू का या किसी और ज़ुबान का ज़क्कूम होगा, और इसके माना वो नहीं हो सकते जो कि अरबी वाले ज़क्कूम के होते हैं। और इसकी तफसील रिवायात की रोशनी में हमने पहले ही बता दी है। और इस बुनियाद पर स्ट्रॉबेरी को ज़क्कूम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकादार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है। मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़क्कूम कहते हैं वो गलत है। इसका अरबी नाम तो इसके अलावा है, तो इसको जो लोग ज़क्कूम कहते हैं वो किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ तो हो सकता है, लेकिन अरबी का नहीं। लिहाजा इसका जहन्नम का फल होना किसी भी शरई और लुग़वी दलील से साबित नहीं है। इसलिए फ़ुक़हा के नज़दीक इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। बाकी रही बात जहन्नमियों की ग़िज़ा के बारे में, तो इस बारे में आता है कि इनकी मनजुमला ग़िज़ा ज़क्कूम का दरख्त होगा। ज़क्कूम एक खारदार, करवा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुग़त में थोहर या नागफन का पौधा लिखा गया है। याद रहे, ज़क्कूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम, सूरत और जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं। स्ट्रॉबेरी को ज़क्कूम करार देना दुरुस्त नहीं है। अगर ज़क्कूम की मज़ीद छानबीन की जाए तो उर्दू लुग़त में ज़क्कूम के मानी मुख्तलिफ मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा। थोहर का पौधा जो खारदार और करवा और जहरीला पौधा होता है। दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपना खुराक हासिल करेंगे। जहरीली और मुहलिक ग़िज़ा नागफनी। याद रहे कि ये पौधा अंठिलदार है और खारदार है। एक और बात ये भी आपको बताते चलें कि थोहर जिसका फल करवा भी होता है और उसका नाम ज़क्कूम भी है, लेकिन बावजूद इसके इस फल के हराम होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मज़ेदार फल है, तो इसकी कोई दलील भी कैसे हो सकती है? और ये कि ये ज़क्कूम है तो ये कैसे हराम हो सकता है? नाज़रीन, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए इसको शौक़ से खाएं। अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फ़रमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।